بھی پوری دنیا کرونا کی دوسری لہر سے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان دوسری لہر میں سر فہرست ہے۔ یہاں پر آنے والا دن نئی مصیبتیں لے کر آ رہا ہے۔ اموات اس قدر تیزی سے ہو رہی ہیں کہ قبرستانوں میں دفنانے کے لیے جگہ اور شمشانوں میں جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ رہی ہے۔ ہسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں۔ آکسیجن کی قلت کی وجہ سے سینکڑوں کووڈ مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ویکسین لگانے کے باوجود بھی لوگ اس وبائی یا سازشی مرض کا شکار ہو کر مر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس کی روک تھام میں مصروف ہے اور اپنے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہندوستان میں شہریوں کو بچانے کے بجائے ریلیوں میں شہریوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے پر زور دیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے میں پیش تھے۔ وزیر داخلہ کو بغیر ماسک کے ریلیوں میں دیکھا گیا۔ ان پر کافی تنقیدیں بھی ہوئی، لیکن ان اقتدار کے بھوکے لوگوں کو کسی کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، کرونا کی وجہ سے راہل گاندھی نے اپنی کئی ریلیاں منسوخ بھی کی تھی۔ یہاں پر یومیہ لاکھوں سے زیادہ انسان کووڈ پازیٹیو ہو رہے ہیں اور یہ تناسب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جس حکومت کے دعوے وعدے سب کھوکھلے نظر آ رہے ہیں، ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں اس پر نوٹس لے رہے ہیں، لیکن حکمران جماعت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے۔ عوام کو بے سہارا اور بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنے شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان جو خود کو ترقی یافتہ کہتا ہے، یہاں کوئی مناسب حکمت عملی، بہترین اصول اور نہ ہی درست لائحہ عمل ہے۔ بس بھگوان بھروسے ملک چلایا جا رہا ہے۔ جس وقت ملک میں کووڈ کی دوسری لہر پھیلی، اس وقت یہاں کمبھ کا میلہ اور ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشن بھی ہو رہے تھے، جس میں بھی آپ کے سامنے یوپی کا الیکشن ہونا باقی ہے۔ اگر کووڈ کی پہلی لہر سے سبق حاصل کرتے یا کر لیا کرتے، تھالی اور چمچ بجانے پر زور دینے کے بجائے اسی وقت اسپتالوں میں بیڈ، آکسیجن کی پیداوار اور دیگر مناسب و ضروری اقدامات کیے ہوتے تو شاید آج قبرستان، شمشان، اسپتال کی یہ صورتحال ہم سب کو نہ دیکھنی پڑتی۔ ملک میں عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ ہر کوئی ڈرا سہما اور خوف زدہ ہے۔ زندہ انسان اپنی زندگی کی جدوجہد کے لیے لڑ رہا ہے اور مرے ہوئے انسان دفنانے اور جلانے کے منتظر ہیں۔ لاشیں بے حس حکمرانوں کی نااہلی کا شکوہ کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں تو عزت نہ ملی، کم سے کم مرنے کے بعد ہی عزت سے دفنا دیے گئے ہوتے یا جلا دیے گئے ہوتے۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ عدلیہ کی سرزنش کے باوجود بھی حکومت کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آ رہا ہے۔ قوم سے خطاب کر کے قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل جاری ہے۔ عوام کی مدد کرنے کے بجائے ان سے مدد طلب کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ واقعی حکومتوں کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن حکومتیں اپنے عوام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ دہلی سے لے کر ممبئی تک، پٹیالہ سے لے کر پٹنہ تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر طرف لاشیں، چیخ و پکار، پریشان حال مزدوروں کا شور، گھروں میں مقید خوددار عوام کا بھوک سے برا حال ہے۔ اب بھی وقت ہے، پتہ نہیں یہ کرونا کی لہر کب تک قائم رہے، کتنے سال اس کی زد میں آئے اور کتنی زندگیاں اس کی بھیٹ چڑھیں۔ اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں اور اعمال بد سے تائب ہو کر خدا کو راضی کرنے کا عمل شروع کر دیں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد مناسب اقدامات اٹھائے اور ٹھوس و مؤثر قدم اٹھائے تاکہ موت کا سلسلہ دراز سے دراز نہ ہو۔ حکومت اس وبا پر قابو پانے کی فوراً سے بیشتر کوشش کرے، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ آکسیجن کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، ویکسینیشن اور مزید بیداری اس کے اوپر لائی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، آپسی اور تمام لوگوں میں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے، ان کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آپسی آکسیجن دستیاب کرائی جائے جس سے انسانی جسم کو نقصان نہ ہو اور دوبارہ وہ کرونا کی زد میں نہ آئے۔ جلد سے جلد حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ میڈیا ڈر و خوف کا ماحول قائم نہ کرے، عوام کو ڈرانے کے بجائے ان کو حوصلہ دیا جائے
دل شکنی ہرگز نہ کی جائے۔ تبلیغی جماعت پر واویلا مچا کر ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے والی میڈیا نے کم پر خاموش رہ کر اپنے دوغلے پن کا ثبوت پیش کر چکی ہے۔ ایسی صورتحال ملک کی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ وبائی امراض کسی کی مرہون منت نہیں، یہ اگر تبلیغی جماعت سے پھیلا تھا تو کم سے بدرجہ اولا پھیلے گا، لیکن خاموش مذہبی آستھا کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کے مذاہب میں ٹانگ اڑانا جمہوریت کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہے۔ میڈیا اس سے باز آ جائے اور حکومتی چمچہ گری کے بجائے درست تجزیہ، حوصلہ افزا خبر پر زور دے تاکہ وبائی مرض سے گھبرائے ہوئے عوام کو تسلی ہو۔ جس طرح مرنے کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اور اسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح ریکور ہونے والوں کو بھی تعداد کو ہائی لائٹ کیا جائے، مرنے والوں کی خبر کو کم بنسبت زیادہ ان کو دکھایا جائے جو ابھی صحیح ہو رہے ہیں۔ اس لیے مثبت خبر کے ذریعہ عوام کو تسلی اور سکون بخشا جائے اور حکومت اور گھبراہٹ کے جو ماحول ابھی پیدا ہو رہے ہیں اس گھبراہٹ کے ماحول سے نکال کر ان میں زندگی کی رونق پیدا کی جائے۔ اللہ ہم سبوں کو اس وبائی امراض سے محفوظ رکھے اور جو اس کی زد میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیو نیس